ابا بہت کچھ کر کے گئے لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی. اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے, فتوی کا جو ہوتا ہے نا نصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے. ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے. بہت کے ہم نے نہیں دیے لیکن بہت نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا. یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے. پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو. میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دی. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا وہ پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی. اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو, بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا, آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں, جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو.